السلام علیکم، میں ہوں انجینئر عطا اللہ۔ آج جو ویڈیو ہے یہ بہت ضروری ہے صرف ٹیکنیشین کے لیے جو سولر انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، اور وہ ٹیکنیشین ہو۔ صرف یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو سولر کے ٹیکنیشین ہو، کسٹمر کے لیے بالکل نہیں ہے۔ آپ کسٹمر سے میں مہربانی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس ویڈیو میں ہم نیٹراکس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، جو وہ چیزیں بتائیں گے جو آپ لوگوں کو کسی بھی نہیں بتاتے ہیں۔ میں آپ کو ثواب کی نیت سے بتاتا ہوں، لیکن یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا ہے۔ اور مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وابڈا ہوتا ہے اور ادھر جو یہ کراس کا نشان ہے یہ شو کر رہا ہے کہ وابڈا نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس حالات میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو کچھ جگہ ایسے ہوتا ہے جہاں وابڈا کا لو وولٹیج ہوتا ہے، تو نیٹراکس کا ایک اچھا فیچر ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سیمپل اس میں سیٹنگ میں جانا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جین پورٹ میں جانا ہے، گریڈ سیٹنگ میں ساری، اور اسی طرح یہ گریڈ وولٹیج ہائی، گریڈ وولٹیج لو، یہ 185 پہ ہے اور ہائی 265 پہ ہے۔ تو یہ آپ نے نیچے سے کم کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر یہ وولٹیج آپ نے کم کرنا ہے جتنا آپ کو چاہیے، ٹھیک ہو گیا، نیچے جو یہ ٹیک کا نشان ہے یہ لازمی دبانا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں دبائیں گے تو پھر یہ سیٹنگ نہیں ہوتا، یہ ٹیک، ٹھیک ہو گیا، یہ لازمی ہے۔ اور پھر دوبارہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ ہے کہ نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی طرح آپ نے کرنا ہے، تو پھر آپ کا وابڈا سٹارٹ ہو جائے گا۔ اچھا بھائی، دوسرا پرابلم مسئلہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے، بہت ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اس کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے اگر آپ ٹیکنیکل بندہ ہوں۔ 4 بیٹری ہمارے پاس لگی تھی اوساکا کا، نیٹراکس کا 6 کلو واٹ کا انورٹر لگا تھا، چھت کے اوپر پی وی پینل لگے تھے۔ تو دن کے ٹائم پہ سسٹم بالکل صحیح چل رہا تھا، سولر پی بھی چل رہا تھا اور وابڈا پی بھی چل رہا تھا۔ لیکن رات کے ٹائم پہ اگر سولر بھی نہ ہو، وابڈا بھی نہ ہو، تو سسٹم آؤٹ پٹ نہیں دے رہا تھا۔ میں دوبارہ بتا رہا ہوں، دن کے ٹائم بالکل صحیح چل رہا تھا، وابڈا پی بھی، سولر پی بھی، ٹھیک ہو گیا۔ رات کے ٹائم پہ اگر وابڈا بھی نہ ہو، سولر بھی نہ ہو، تو سسٹم آؤٹ پٹ نہیں دے رہا تھا۔ آؤٹ پٹ کا مطلب یہ تھا کہ چینج اوور تک وولٹیج آ رہے تھے، پاور آ رہے تھے، لیکن چینج اوور سے آگے ڈی بی تک نہیں جا رہا تھا۔ تو ہم نے یہ چینج اوور بھی اتارا اور ان کو میں نے میٹر سے ٹریس کیا، لیکن وہ تو بالکل صحیح تھا۔ ہم نے 2 این دے دیا اور ایک آؤٹ پٹ دے رہا تھا۔ چینج اوور تو ایک وال کی طرف کام کرتا ہے، تو ہم نے یہ چیک کیا، بالکل صحیح کام کر رہا تھا۔ پھر ہم نے چینج اوور چینج کیا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر ہم یہ جب رات کو وابڈا بھی اپ کیا اور پی وی بھی بند کیا تو سسٹم صحیح چل رہا تھا۔ اگر آپ کے پاس ایسا مسئلہ آ گیا تو آپ نے چینج اوور کو چینج کرنا ہے۔ دوبارہ میں بتا رہا ہوں، اگر صرف بیٹریوں پہ سسٹم نہیں چل رہا ہے، صرف چینج اوور آپ نے لازمی چینج کرنا ہے۔ بھائیو، دوسرا، اگر آپ نے نیٹراکس کا 6 کلو واٹ 8 12 16 کا سسٹم لگانا ہو تو ان کے ساتھ آپ نے 2 چینج اوور لازمی لگانا ہے۔ ایک تو آپ ہیوی لوڈ کے ساتھ لگائیں گے، اے سی ہو گیا، فریج ہو گیا، پانی کا موٹر ہو گیا۔ دوسرا آپ نے کریٹیکل لوڈ، نارمل لوڈ یا ایمرجنسی لوڈ، اس کے لیے لگانا ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر سولر میں کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی فالٹ کا آ گیا، تو آپ نے دونوں چینج اوور کو، نارمل لوڈ کو بھی اور کریٹیکل لوڈ کو اور ہیوی لوڈ کو، دونوں کو آپ نے شفٹ کرنا ہے وابڈا پہ۔ تو یہ بہت لازمی ہے، آپ نے جہاں بھی کام کرنا ہے تو یہ 2 چینج اوور آپ نے لازمی لگانا ہو کہ پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ہیوی لوڈ آپ نے جن پورٹ کے ساتھ لگانا ہے۔ ہیوی کا مطلب اے سی ہو گیا، فریج ہو گیا، پانی کا موٹر ہو گیا۔ اور کریٹیکل لوڈ آپ نے لوڈ کے ساتھ لگانا ہے، لائٹ پنکھے ایمرجنسی لوڈ ہو گیا۔ اچھا، جن لوڈ جو ہیوی لوڈ ہے، ادھر آپ نے سیٹنگ میں جن پورٹ میں آنا ہے اور سمارٹ لوڈ آؤٹ پٹ پہ کلک کرنا ہے اور اس کو ٹک مار کرنا ہے، ادھر سے یہ سیٹنگ کرنا ہے۔ یہ بائی ڈیفالٹ کمپنی کا نہیں آتا ہے، یہ آپ نے لازمی اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔
اچھا، اگر آپ کا گرین میٹر لگا ہو تو یہ کمپنی کے سیٹنگ میں نہیں آتا ہے، یہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں سسٹم ورک موڈ میں آنا ہے اور ادھر سیلنگ پاس کرنا ہے تو آپ کا ایکسپورٹ امپورٹ ہو جائے گا۔ موڈ کی میں آپ کو تھوڑا سمجھاؤں گا۔ اگر لیتھیم بیٹری ہے تو صحیح ہے۔ یوز بیٹری وولٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹیوبلر بیٹری لگانا ہے تو اس کے اوپر لگانا ہے، باقی جو ہے یہ میں آپ کو فارمولے سے سمجھاؤں گا۔ اچھا، میکسیمم ایمپیئر چارج کا کیا مطلب ہے، میں آپ کو ادھر یہ سمجھاؤں گا آپ کو۔ P/I/V یہ فارمولہ ہے۔ فی کا مطلب پاور ہے اور ایمپیئر وولٹیج ہو گیا۔ اگر فی کی جگہ ہم ادھر نیٹراکس میں اگر ہم 30 ایمپیئر لکھ لیں تو ہمارا پاور بینک 48 وولٹ کا ہے، تو پھر یہ 1440 واٹ ہو گیا۔ تو اگر بیٹری خالی ہو گیا تو 1440 میکسیمم جو ہے وہ 1440 واٹ پہ آپ کی بیٹری واپس چارج ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں۔ اگر میں 40 ایمپیئر رکھتا ہوں، اگر وولٹیج پاور بینک 4 بیٹری لگے ہیں ٹیوبلر کے یا کسی اور چیز کے، تو 48 وولٹ ہو گیا، تو یہ 1920 واٹ پہ چارج ہوگا۔ اگر میرا بیٹری بالکل خالی ہے تو یہ 1920 واٹ پہ واپس چارج ہوگا۔ تو یہ کم اب زیادہ کر سکتا ہے، لیکن میرا مطلب یہ کہ 30 سے 50 ایمپیئر تک آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو میکسیمم ایمپیئر چارج کا یہ مطلب ہے۔ اب آتے ہیں میکسیمم ایمپیئر ڈسچارج۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی فارمولہ ہے P/I/V۔ پی کا مطلب اگر ہم یہ 120 ایمپیئر پہ رکھیں گے اور دوسرا پاور بینک 48 وولٹ کا ہے، تو اگر اس کے یہ آ گیا پاور ہمارے پاس آ گیا 5760 واٹ، تو اگر ہمارے پاس اتنا ہی پاور تک میکسیمم بیٹری آپ چلا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ کا پاور جو ہے جو بیٹری لگے ہے اس پہ آپ 5760 واٹ تک لوڈ ڈال سکتے ہیں۔ اب میرا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے تقریباً 1900 واٹ تک لوڈ چلانا ہے تو اس کے لیے پھر آپ نے کیا سیٹنگ کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے 40 ایمپیئر رکھنا ہے اور وولٹیج 48 وولٹ کا مطلب یہ کہ 4 بیٹری لگے، تو یہ 1920 واٹ آ گیا۔ تو اس سے اگر لوڈ بڑھے گا تو انورٹر جو ہے وہ بند ہو جائے گا، تو مطلب یہ ہے کہ 1920 واٹ تک آپ اس کے اوپر لوڈ چلا سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، اکثر جگہوں پہ لکھا ہے بیٹری کیپیسٹی، تو بیٹری کیپیسٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر ایک بیٹری رکھیں گے، آپ نے 4 کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے۔ تو اگر آپ کا 230 AH کے 4 بیٹری لگے ہیں تو 1920 AH ایمپیئر، اس کا مطلب ہے ٹوٹل، تو آپ نے اس کے اوپر بھی کرنا ہے۔ 185 ہے تو 185 کے ساتھ ضرب دینا ہے، اگر 200 کا ہے تو 200 کے ساتھ ضرب دینا ہے، آپ نے اس حساب سے یہ سیٹنگ کرنا ہے۔